صحابی مضمون شکیب ارسلان اسی 20ویں صدی کے ہیں۔ 1946 کو ان کا انتقال ہوا اور یہ اپنے مضمون نگاری میں ایک جداگانہ حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، 10 کتابیں ان کی ہیں۔ انہی میں سے ایک ان کا یہ مضمون ہے سید احمد شریف السنوسی کا۔ آپ کو عربی زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی گہرائی پر بڑا عبور تھا۔ تو اپنا واقعہ لکھتے اور آپ ایک طرف جہاں عربی زبان کی مہارت رکھتے تھے وہی دوسری طرف آپ نے ہجرت بھی کی، جنگ بھی کی، جنگ میں شریک بھی ہوئے، بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے، اور ساتھ ساتھ آپ روحانی صلاحیت کے مالک بھی تھے۔ تو اسی ایک شخصیت میں بزرگوں میں سے ایک کا واقعہ سید احمد شریف السنوسی کا خود لکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے وہاں تک رسائی حاصل کی اور کیسے ان کا تعلق۔ کہتے ہیں اندما قدمت الی الآستانہ، آستانہ خانقاہ جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، کہ جس وقت میں آستانہ پہنچا 1923 کے اواخر میں، وہی اول مرۃ دخلتها بعد الحرب، حرب سے مراد طرابلس کی جنگ، بعد الحرب قررت لیدی استجمامی من عناء الاشغال وترویح النفس بعد طول النضال۔ پہلی بار میں داخل ہوا حرب کے بعد، یعنی طرابلس کی جنگ کے بعد۔ قررت، میں نے فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ اس کا تعلق ان اسکن سے، ٹھیک ہے؟ کیوں کیا؟ کہ لأجل الاستجمام، سستانے کے لیے، آرام، استجمہ مانے آرام کرنا، سستانے کے واسطے، من عناء الاشغال، کاموں کو بوجھ سے، وترویح النفس بعد طول النضال، طویل لڑائی کے بعد نفس کو راحت دینے کے واسطے میں نے فیصلہ کیا ان اسکن ببلد صغیر، کہ میں کسی چھوٹے گاؤں شہر میں قیام پذیر ہو جاؤں، تتہیأ لی فیہ العزلہ، جہاں میرے لیے گوشہ نشینی کیا ہو جائے؟ مہیا ہو جائے، وتسل الریاضہ، اور ریاضت و مجاہدہ بھی سہولت سے ہو سکے، ویکون ای یکون البلد الصغیر ویکون دانیا من وطن سوریہ، اور وہ میرے وطن سوریہ شام سے قریب بھی ہو، لملاحظۃ شغل الخاص، میرے خاص مشغلے کی نگرانی کے واسطے، وتعہد املاکی فیہ، اور وہاں میری املاک کی نگرانی کے واسطے، کہ میں وہاں اپنی جو ہے ریاضت بھی کر سکوں، مجاہدہ بھی کر سکوں، اور ساتھ ساتھ میری جو پراپرٹی ہے، میری جو چیزیں ہیں، اسی نگرانی بھی میں کر سکوں۔ فاخترت مرسین، تو مرسین کو میں نے اختیار کیا، والقیت مرسات غربتی فیہا، مرسات کہتے ہیں لنگر کو، جہاں کشتی وغیرہ کنارہ باندھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسات کہتے ہیں، لیکن یہ القال مرسات کے معنی ہے قیام کرنا، کہ وہاں میں نے اپنے قیام کا لنگر ڈال دیا، یعنی وہاں میں نے قیام اختیار کر لیا۔ وکان السید السنوسی بلغہ قدومی الی دار السعادہ، سید سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے دار السعادہ آنے کی خبر پہنچ گئی، فکتب لی، مجھے خط لکھا، یرغب الی فی سرعۃ المجیء، مجھے اس خط میں جلد آنے کی ترغیب دے رہے تھے، ویرحب بی، اور اس میں میرا استقبال بھی لکھے ہوئے تھے۔ فلما جئت الی مرسین، جب میں مرسین آیا، ذهبت طوا ای قاصدا لزیارته، تو میں ان کی زیارت کے واسطے گیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ فابى الا ان انزل عنده، تو وہ انکار کیے مگر یہ کہ میں ان کے پاس ٹھہروں، یعنی وہ اپنے یہاں میرے ٹھہرنے پر مصر ہو کہ تم یہاں ٹھہرو، تو نہیں بات؟ دروازہ کھول دیجیے، کھڑکی کھول دیجیے۔ ریثما اکون استاجر منزلا فی البلد، اتنی دیر جتنی دیر کی میں شہر میں کسی گھر کو کرائے پر لوں۔ وقد رأيت في هذا السيد السند ای المعتبر، سند کہتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایک متن، ایک سند، حدیث کے تعلق سے الفاظ حدیث جو اس کو متن کہتے ہیں، جو کڑی ہوتی ہے روایت کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام افراد ثقات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ معتبر افراد۔ تو سند سے مراد معتبر، میں نے اس معتبر سردار کے اندر اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی، عیان آنکھوں سے وہ چیز دیکھی، ما كنت اتخیلہ عنہ بالسماع، جس کا میں ان کے تعلق سے سن کر خیال کرتا تھا، جو اب تک سنا تھا وہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وحق لی واللہ ان انشدہ، خدا کی قسم
میرے لیے یہ حق بنتا ہے کہ میں یہ اشعار پڑھوں. کیا کانت محادثۃ الرکبان تخبرنا، کہ قافلوں کی گفتگو بات چیت ہمیں بتلاتی ہے. عن جعفر بن فلاح اطیب الخبری، جعفر بن فلاح کے متعلق اچھی خبر دیتی ہیں، بتلاتی ہیں. حتی التقینا، یہاں تک کہ ہماری ملاقات ہوئی. فلا واللہ، خدا کی قسم، ما سمعت اذنی باحسن مما قد رأى بصری، کہ میرے کان نے اس سے بہتر نہیں سنا جو میری آنکھوں نے دیکھا. سمجھ میں آئی بات؟ رأیت فی السید، اب سید سنوسی کی تعریف کرتے ہیں کیسی شخصیت تھی. رأیت فی السید حبرا جلیلا، سید احمد شریف رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک عظیم عالم میں نے پایا، دیکھا. وسیدا غطریفا، شریف سردار پایا. واستادا کبیرا، ایک بڑا استاد پایا. من انبل من وقع نظری علیہ مدت حیاتی، جلالت قدر وسراوت حال رجاحت عقل وسجاحت خلق وكرم مهزة وسرعة فهم وسداد رأي وقوة حافظة. ان تمام لوگوں میں، ان تمام خوبی والوں میں، انبل شریف اور عالی قدر ہونا، کہ ان تمام شریف اور فضل والوں میں سے جن پر میری زندگی بھر نگاہ پڑی ہے، جلالت قدر، ان میں بڑے مقام والا پایا. سراوت حال، عمدہ حالت والا پایا. رجاحت عقل، پختہ عقل والا پایا. سجاحت خلق، نرم اخلاق والا پایا. وکرم مہذت، اور بہترین حشاش بشاش پایا. سرعت فہم، جلد سمجھنے والا پایا. وسداد رأی، اور درست رائے والا پایا. وقوت حافظت، اور پختہ حافظہ والا پایا. مع الوقار، اس وقار کے ساتھ ساتھ الذی لا تغض من جانبہ الوداعۃ، کہ جس کے کسی پہلو کو خوشحالی کم نہیں کر سکتی ہے. بسا اوقات آدمی جو ہے باوقار ہوتا ہے، لیکن جب اس کو خوشحالی ملتی ہے یا اس کے حالات بدلتے ہیں تو وقار کو چھوڑ دیتا ہے. کہتے ہیں ایسے وقار کے وہ مالک نہیں تھے، ان کے ساتھ وہ وقار تھا جو کسی حالت کی تبدیل نہیں ہو سکتا تھا. والورع الشدید، اس مضبوط تقوی کے ساتھ. فی غیر ریاء، جس میں نہ کوئی ریاکاری تھی اور نہ شہرت تھی. ولا سمعت، سمعت انہ، میں نے سنا تھا. انہ لا یرقد فی اللیل اکثر من 3 ساعات، کہ وہ رات میں 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا کرتے تھے. یقضی سائر لیلہ فی العبادۃ والتلاوۃ والتہجد، وہ اپنی پوری کی پوری رات عبادت میں، تلاوت میں، تہجد میں گزار دیا کرتے تھے. رأیتہ مرارا، میں نے ان کو بارہا دیکھا، بار بار دیکھا، بارہا دیکھا. تنفرج بین یدیہ الصفا الفاخرۃ واللائقۃ بالملوک، کہ آپ کے سامنے بادشاہوں کے شایع نشان عمدہ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فیکل الضیف، تو مہمان کھاتے. والحاشیہ، اور خاص لوگ، وی آئی پی لوگ کھاتے. ویتجئ ہوا بطعام واحد، آپ ایک کھانے پر اکتفا کرتے. کھانا تو عمدہ لگتا ہے، طرح طرح کی غذا ہوتی، لیکن آپ کیا کرتے؟ ایک ہی کھانا کھاتے. لا یشرب منہ الا قلیلا، اور وہ اس میں سے تھوڑا ہی لیا کرتے تھے. وہکذا ہی عادتہ، اور یہی آپ کا معمول اور عادت تھی. وَلَهُ مَجْلِسٌ كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَ صَلَاتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، عصر اور ظہر کی نمازوں کے مابین روزانہ آپ کی مجلس لگا کرتی تھی. لِتَنَاوُلِ الشَّيْءِ الْأَخْضَرِ، گرین ٹی پینے کے لیے. کیا اخضر کسے کہ الذی یؤثرہ المغاربہ، جس کو مغربی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. مغربی سے مراد کیا ہے؟ افریقہ کا وہ علاقہ جس میں تیونس، الجزائر اور لیبیا وغیرہ آتے ہیں. یہاں کے رہنے والوں کو مغاربہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فَيَأْمُرُ بِحُضُورِ مَنْ هُنَاكَ مِنَ الْأَضْيَافِ وَرِجَالِ الْمَعِيَّةِ، تو آپ وہاں موجود مہمانوں اور ساتھ رہنے والے افراد کو حاضر ہونے کا حکم دیا کرتے. وَيَتَنَاوَلُ كُلُّ مِنْهُمْ 3 أقداح شأي ممزوجا بالعنبر، ان میں سے ہر شخص عنبر سے ملی ہوئی 3 پیالی چائے پیا کرتا، اس لیے ان کی پسندیدہ چیز تھی. جیسے ترکی کا قہوہ مشہور ہے، میری بات، ہر بات پہ، ہر موقع پر، ہر مجلس میں کیا قہوہ، اس طرح وہاں بھی
یہ گرین ٹی بہت مشہور اور بہت زیادہ ان کے یہاں چلن تھا. فاما ہوا رہی بات آپ کی، فیتحاما یشتنی شرب الشائی، آپ چائے پینے سے گریز کرتے، دور رہتے. کیوں؟ لعدم ملائمت لصحتی، چائے صحت کے ناموافق ہونے کی وجہ سے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جو چیز اس کی صحت کے نقصان دہ ہو، مضر ہو، کتنی بھی اچھی ہو، اسے استعمال کرنے سے دور رہنا چاہیے. ہماری بات کیا کہ سمجھیے، جو چیز آپ کی صحت کے مناسب نہیں ہے، نقصان دہ ہے، وہ کتنی ہی قیمتی ہو، اچھی ہو، بہتر ہو، مفید ہو، دوسرے کے حق میں ہو سکتی ہے لیکن آپ کے لیے نہیں. کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جسم اور اس کے اندر جو نظام جسم ہے ہاضمے وغیرہ کا، یہ جدا جدا بنایا. ایک چیز آپ کے لیے مفید ہے، وہی چیز دوسرے کے لیے مفید نہیں. چیز تو مفید ہے لیکن اس کا استعمال کرنے والا بدلتا ہے، تو وہی چیز مفید مضر ہو جایا کرتی ہے. لہذا چائے آپ کی صحت کی نقصان دہ تھی. اس لیے جو لوگ بیان کرتے ہیں یا نقصانات بتاتے ہیں، تو یہ نقصانات جب تک بیماری نہ لگے تب تک ہر چیز کا استعمال کرتے رہنا چاہیے. ابھی شوگر نہ ہوئی چائے پینا بند کر دیا تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. سمجھ بات؟ ابھی شوگر نہیں ہوئی نا، اس لیے پیتے رہیے. جب تک بیماری نہ لگے تب تک بیماری کے نقصان کو بڑھانے والی چیزوں کو کیا چھوڑنا نہیں چاہیے، آدمی کو چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. خیر، وقد يتناول قدحا من النعناع، اور آپ کیا کرتے کبھی کبھی ایک پیالی پودینہ استعمال کرتے لے لیتے. اور من عادتی، آپ کا معمول یہ تھا، یوقدو فی مجالسہ غالبا الطیب، کہ اکثر و بیشتر آپ کی مجالس میں خوشبو کی دھونی لی جاتی. وَيَنْبَسِطُ الصَّيِّدُ إِلَى الْحَدِيثِ، اور آپ گفتگو شرح و بسط کے ساتھ فرماتے، یعنی تفصیل سے گفتگو فرماتے. سمجھ میں نہیں؟ اکثر و احادیث، آپ کی اکثر گفتگو کہاں ہوتی، کس سے متعلق؟ فی قصص رجال اللہ، اللہ والوں کے واقعات کے متعلق. واحوالہم، ان کے حالات. ورقائقہم، ان کے ملفوظات، قیمتی اور باریک باتیں. وسیر سلف سید محمد بن علی بن السنوسی، اور آپ کے اسلاف کی سیرت سے متعلق ہوتی، سید محمد ابن علی ابن السنوسی، سید المہدی، ان کے علاوہ دیگر اولیاء و صالحین کی سیرت کے متعلق آپ کی اکثر گفتگو ہوا کرتی. وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي الْعُلُومِ، جب آپ علم کے متعلق گفتگو کرتے، قَالَ قَوْلًا سَدِيدًا، ٹھوس بات کہتے، پختہ بات کہتے. سواء فی علم الظاہر الباطن، خواہ وہ گفتگو علم ظاہر کے متعلق ہوتی یا علم باطن کے متعلق ہوتی. علم باطن سے متعلق تصوف.